آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدین۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر، صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق میں دو باتیں خصوصی نوعیت رکھتی ہیں۔ ایک یہ کہ سیدنا آدم کا پتلا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور قرآن کے الفاظ آیت لما خلقت بیدی اس کا ثبوت ہے۔ اور دوسرا پتلا تیار ہو جانے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اپنے روح سے پھونکنا، جس کی وجہ سے انسان میں قوت ارادہ و اختیار اور قوت تمیز و عقل پیدا ہوئی، جو دوسرے کسی جاندار میں نہیں ہے۔ ثم پھر، قلنا کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا ہے، چنانچہ نور سے پیدا ہونے والی مخلوق فرشتوں سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار اور نور کو آپ کا مادہ تخلیق قرار دینا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کو کر دینا ہے، نہ کہ بلند کرنا۔ لم نہ یکن ہوا وہ، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے شکل و صورت بخشی اور اسے ساری مخلوق پر عظمت عطا کی۔ انسانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اسی نے اپنے مقربین فرشتوں کو حکم دیا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نوع انسانی کی خدمت اور مصلحت کے لیے ملائکہ کو تو اربعہ سال پہلے پیدا کر دیا تھا، گویا تخلیق کائنات کا مقصود انسان کی پیدائش ہے، اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی بلندی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر شریعت میں سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے روا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سجدے کا حکم دیا، فرشتوں کو دیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، جو بعض شریعتوں میں مباح تھا، مگر ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی روا نہیں ہے۔ البتہ تعظیم ہو سکتی ہے، جیسے ملاقات کے وقت ہوتی ہے، مگر انتہائی تعظیم عبادت کا دوسرا نام ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ بہرحال یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کرایا گیا تھا۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس سجدہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کے لیے تھا، اور اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے۔ جس طرح آپ مسلمان قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سجدہ کیا تھا۔ یہ فرشتوں کا سجدہ اس تجلی آدم کی طرف تھا، جو آدم علیہ السلام کے قلب مبارک پر پڑی تھی۔ بہرحال اگر اس کو آدم علیہ السلام کی ذات پر معمول کیا جائے تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، نہ کہ سجدہ عبادت۔
قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ما کس چیز نے مانا آکا منع کیا تجھے اللہ اس سے کہ تسجدہ تو سجدہ کرے اذ جب کہ امرتک حکم دیا میں نے تجھے قال وہ بولا انا خیر بہتر ہوں میں انسان کو عبادت یا کسی اور چیز پر مغرور نہیں ہونا چاہیے نامعلوم کب انسان کسی ابتلا میں مبتلا ہو جائے کہ بنی اسرائیل میں برسِ سنا میں ایک راہب گزرا ہے جس نے 400 سال تک خدا کی عبادت کی مگر اس کا انجام کفر پر ہوا اسی طرح بلعم بن باعورہ بھی نیک اور صاحب کرامت آدمی تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہو کر اس دنیا سے گیا لہذا ہر شخص کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اور غرور و تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے کسی چیز کا افضل ہونا اور کسی کا کم تر ہونا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقرر کرنے سے ہے نہ کہ قیاس و اندازہ سے اس لیے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگ اور مٹی میں بہتر اور کم تر ہونے کا حکم جاری نہیں فرمایا تو پھر شیطان کا آگ کو افضل قرار دینا درست نہیں تھا اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دلیل نقلی کتاب و سنت اصل ہے اس کے مقابلے میں دلیل عقلی کا اعتبار نہیں جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تو پھر شیطان کی طرف سے عقلی دلیل پیش کرنا محض ہیلا و بہانہ تھا منہ اس سے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا من نار آگ سے وخلقتہ اور تو نے اسے پیدا کیا من طین مٹی سے ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ لطیف ہوتی ہے اور مٹی کثیف آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے آگ اپنی شکل و رنگ بدل سکتی ہے مگر مٹی میں بغیر محنت شاکہ کہ یہ صفت نہیں پائی جاتی اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے جبکہ مٹی سے نباتات یا ہر قسم کے پھل غلے اور درخت پیدا ہوتے ہیں آگ کی طبیعت میں سرکشی ہے مٹی کی طبیعت میں انکسار اور تواضع ہے اسی آگ کی فطرت کی بنا پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کی اور تکبر کی راہ اختیار کی اور راندہ درگاہ الہی بن گیا اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے گناہ کی معافی مانگ لی اور اللہ کے مقرب بن گئے بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہیں وجود کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے یعنی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے جو ان چیزوں کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا کیونکہ عظمت و کبریائی بلندی اور تکبر خدا کی ذات کے ساتھ لائق ہے اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ابلیس نے بھی تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھا اور آدم کو حقیر جانا لہذا وہ راندہ درگاہ ہوا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فرمایا فاهبط پس اتر جا منها اس آسمان سے فما پس نہیں یکون لائق تھا لاکا تیرے لیے ان یہ کہ تتکبرا تو تکبر کرے فیا اس میں فخرج سو تو نکل جا انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے حقیقتاً ابلیس کے 3 قصور تھے ایک اللہ کے حکم کو نہ مانا دوسرے فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا
سجدہ کرتے وقت وہ اس جماعت سے الگ ہوا۔ تیسرے، اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے تکبر کیا، خود کو بڑا سمجھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ جل شان کی لعنت پھٹکار ہوئی اور ذلیل خوار ہوا، اور یہ لعنت پھٹکار ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہو گئی۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ جل شان کی حکم عدلی کی اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا قال فاہبط منہا، جنت سے نکل جاؤ، وما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لائق نہیں تھا کہ تو یہاں غرور تکبر کا مظاہرہ کرتا، تجھے تو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور تعمیل حکم کرنی چاہیے تھی۔ فاخرج، یہاں سے نکل جاؤ، انک من الصاغرین، تم ذلیلوں میں سے ہو۔ غرور کی وجہ سے شیطان پر ذلت کا ٹھپا لگ گیا، جو بھی غرور کرے گا ذلیل خوار ہوگا۔ یا اللہ، ہم عاجز بندوں پر آپ کے لیے بے انتہا انعامات و احسانات ہیں، ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کا دیا ہوا رزق کھا کر اور آپ کی دی ہوئی زندگی جی کر آپ ہی کی نافرمانی کریں۔ یا اللہ، اس شیطانی خصلت سے ہمیں بچا لے اور ہر حال میں اپنا فرمانبردار بندہ بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تکبر غرور سے بچا اور اسی حالت میں مرنے کی سعادت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔